ہاں جی تھانیدار صاحب کیا حال چال ہے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک؟ بس یہ ابرار صاحب نے دیکھیں کس موقع پہ میری طرح کالا سو یہ پتہ نہیں کہ میں جس دن اس کی صحیح اسپرٹ جو اس کی روح ہے اس قربانی دینے کی اس کا تو ہماری باقی عبادات کی طرح اس کا بھی وہ تو مسلمانوں کی ہر بات کی جو روح ہے نا وہ ان کی روح نکلنے کے بعد ان کو سمجھ آئے گی. یہ ایسا معاشرہ بن گیا بدقسمتی سے جہاں انسان محفوظ نہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں محفوظ نہیں. باقی دہشت گردوں کو تو چھوڑیں خود ہی اپنے اوپر ایک دوسرے کو اور ہزار ہاتھ طریقوں سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. میں نے ریسنٹلی پڑھا ہے کہ برطانیہ میں انہوں نے ایک بہت مصروف سڑک بند کر دی ہے کیونکہ وہاں سے کیڑے مکوڑے حشرات و لرز گزر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ٹریفک نہ روکی گئی اچھا تو ان کا قتل عام ہوگا یہ مارے جائیں گے. اچھا اب آپ اندازہ لگائیں کی بات ہوگی 2 مہینے کے لیے مصروف ترین سڑک انہوں نے بند کر دی ہے. 2 ماہ کے لیے کی ہے 2 ماہ کے لیے 2 مہینوں کے لیے مصروف ترین سڑک تو پبلک پروٹیسٹ. اور اس سے بھی دلچسپ بات بیڈ نیوز فار ٹیررسٹ انہوں نے ایک ایسا فیئر ڈیٹیکٹر ایک ایسا آلہ وہ تقریباً فائنل سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں جو دہشت گردی روکنے میں مدد دے گا. وہ بتا دیا کرے گا کہ یہ بندہ دہشت گرد. ہاں کمال ہے. وہ کیسے بتائے گا؟ وہ تو اب میں اگر اس قابل ہوتا تو میں وہ آلہ خود نہ بنا لیتا. نہیں برار صاحب مطلب ہم تو کچھ بنانے اور ایجاد کرنے کے قابل تو نہیں ہے نا ہم تو صرف خبریں پڑھ کے خوش ہو سکتے ہیں یا اداس ہو سکتے ہیں کہ ہم پہ کیوں پھٹکار ہے. ویسے برار صاحب ایک چیلنجنگ نیوز میں نے بھی پڑھی ہے. وہ چیلنجنگ ہے وہ اس کے لیے سعودی عربیہ کے لیے روس وہ تیل کی نکالنے میں اس سے بھی آگے نکل گیا. سعودی عرب سے رشیا آگے نکل گیا. ہاں جی وہ سائبیریا میں ان کے کوئی اپنے کنویں ملے ہیں تو اب پروڈکشن زیادہ فرق اتنا ہے کہ جب ہمارے تو یہ بیڈ نیوز کیوں ہوئی؟ نہیں اس میں اینگل اور ہے. یہ نہیں ہے تو اللہ کی عطا ہے جس کو بھی دے دے. کل ہمارے بلوچستان سے نکل ہے جیسے اربوں ڈالر کے ذخائر ہمارے بلوچستان سے تو خود بخود ہی نکل ہے تو نکل ہے. یہ نہیں نکالیں گے. یہ سارے عالم اسلام کا یہی حال ہے. وہاں روسیوں نے تو خود نکالا نا تیل. ہم خود اب نکلا ہے ٹھیک ہے. جو سعودی عربیہ کی آپ نے بات کی ہے وہاں بھی ارامکو نام کی ایک کمپنی تھی وہ کسی اور نے انہوں نے نکالا تھا. دیا اللہ نے نکالا کسی اور نے. آپ کی چراہٹ خام خواہ میں رشینز کا تو ظاہر ہے وہ دوبارہ میرا خیال ہے کہ آئے پرسنلی فیل کہ ان کو زیادہ مدت نہیں لگے گی وہ دوبارہ یونائٹ ہو جائیں گے. نہیں یونائٹ نہیں ہوں گے. پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. نہیں وہ بالکل وہ دوبارہ سپر پاور اپنا ایک وکٹری سٹینڈ پہ ضرور آ جائیں گے. سپر پاور تو شاید وہ دوبارہ نہ وہ سٹیٹس حاصل کر سکیں لیکن وکٹری سٹینڈ پہ ان کا آنا جو ہے نا وہ کوئی بعید قیاس نہیں ہے. ایک اور بڑی دلچسپ یہ ویسے ہم لوگوں کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی کم از کم. بات سنیں ہمارے پولوشن وغیرہ کا بہت برا حال ہے نا. چند ملکوں نے برقی گاڑیاں وہیکلز اپنے کنوں دے دے کے نا ان سے وہ لے لیں گے. نہیں ہمارا تو جہازوں کے جہاز بھر کے ہیں کاٹن کے لیتے ہیں اور F-16 کا اتنا سب پرزہ لیتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہمارا انحصار ہے. شرم نہیں آتی ویسے ہم ذرا ہی ملک ہیں اس میں تمہارا کیا کمال ہے. اللہ پاک نے زراعت دی ہوئی ہے اس کا بھی تم پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. ایک وہ تھوڑا سا وہ کہیں کہ اب پی ایف نے بھی بنا لیا ہے اب وہ پرزے لینے والی بات ختم ہو جائے گی. ایٹم بامز بنا لیے تھنڈر بنا لیا ہے. یہ جو تھنڈر گھروں میں چل رہا ہے مہنگائی اور لالسنس کی شکل میں بہرحال گھروں میں تو کھنڈر چل رہا ہے. بڑی دلچسپ ایک اور خبر. آج میں نے کچھ چائلڈ پروٹیکشن والے کچھ دوستوں کو بلایا ہوا ہے اس میں بات کرنے کے لیے. ایک ملائیزین ماں اور بچے کو پوری زندگی کے لیے مفت سفر کی اجازت دے دی ہے کہ ایئر لائن نے چونکہ وہ بچہ جہاز میں پیدا ہوا. ہاں یعنی ایک ایسا خوبصورت ان کے لیے جو مصیبت انہوں نے کریٹ کی تھی جہاز میں
वो उन्होंने खुश होकर उनको सारी उम्र के लिए फ्री कर दिया। बड़े बड़े दिलचस्प है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। फायदा कैसी हैं आप? खैरियत? आप कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। प्रोफेसर तुफैल साहब आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है आपकी एनजीओ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और आपका वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला जिहाद कैसा चल रहा है? बस जिहाद ही है, मुस्तकिल फ्रॉम स्टार्ट से लेके और अब तक, लेकिन चल रहा है आगे अल्लाह से। आप इसको लुक आफ्टर कर रही हैं? ये जी 2004 में लॉ पास हुआ था, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट, और फिर फरवरी 2005 में डिपार्टमेंट पूरा बना था। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इसमें हम बच्चों को ढूंढ लेकिन हर गरीब वालिद या वालिदा जो है वो अपने बच्चों को स्ट्रीट्स पे या घरों से निकाल महफूज बनाने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इस कैंपेन जिसको हमने 2020 का नाम दिया था जी, और 2020 नाम देने का जो पीछे रीजन था, एक तो ये क्रिकेट की वजह से लोगों के बहुत क्लिक कर जाता है, और दूसरी रीजन ये थी कि जैसे डॉक्टर फायजा ने फरमाया कि जो CRC की हम बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिस पे दुनिया भर के ममालिक ने दस्तखत किए हुए हैं, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, वो 20 साल का हो जाएगा, और उसमें बच्चे, तमाम किस्म के बच्चों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की गई है। और दस्तखत चूंकि पाकिस्तान ने किए हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल भी है ऐसे बच्चों को फिर वो तमाम हुकूक फराहम करने का। हमारी शायद लैकिंग है कि हम इम्प्लीमेंटेशन में वीक हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ हसन साहब, हम लोग हमें जो बेसिक रीजन लगती है कि जो बड़ों को राइट नहीं मिल रहे तो बच्चों को कैसे मिल सकते हैं, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग करते हैं। हम बच्चों के साथ भी काम करते हैं, हम वालिदैन के साथ भी काम करते हैं, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम करते हैं। मैं एक साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर रेगम, बच्चों के हवाले से मैंने उनको भी जहमत दी थी कि आज गपशप लगाएंगे, तो उनकी भी इनपुट देखना यार। मैं देखता नहीं, आज बच्चों की बातें हो रही हैं, बुजुर्गों का क्या काम है यहाँ बैठना। अब बुला के लगे, वो तो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है ना, इसलिए उनका कोई काम नहीं। तो कहते हैं ना, हर बुजुर्ग के अंदर भी एक बच्चा होता है, और वो कहते हैं कि अंदर वाले बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए। अगर अंदर वाला बच्चा जिंदा है तो फिर वो बहुत सारे बच्चों वाली चीजें भी सोचना शुरू करते हैं। जी प्रोफेसर, मुझे खास तौर पे उन बच्चों के बारे में बताएं जो जेलों में, उनके क्या सियाको सबाक है उनका? जी कैसी हैं? खैरियत? हम जैसे जाहिर दो डॉक्टर में फंस गए, अल्लाह खैर करे। हासन साहब मेरा ख्याल है इनसे अपना कोई इलाज करा लें, डॉक्टर आए हुए हैं। वो तो साइकेट्रिस्ट हैं, आपका करेंगी, मैं तो नॉर्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो बच्चे जो जेलों में हैं उनके बारे में बताएं कि नॉर्मली उनका बैकग्राउंड, किस तरह का क्राइम, वहाँ उनके साथ क्या सुलूक है, वेरी ब्रीफली। हसन साहब, वैसे डॉक्टर फायजा ने बात की, जो यूजुअली जो बच्चे जेलों में जाते हैं उनको हम स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, और स्ट्रीट चिल्ड्रन की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक हम कहते हैं स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन, एक को हम कहते हैं स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रन। और स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन से मुराद है कि जिनका ओढ़ना बिछोना ही गलियां हैं, और स्ट्रीट वर्किंग जो गली पे काम करने आते हैं, शाम को वापस अपने घरों में चले जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है, ये जो स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन होते हैं, पुलिस इनको पकड़ के जेल में बंद कर देती है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्मली किस जुर्म में? कोई भी जुर्म सम टाइम नहीं होता। हाँ, पुलिस कुछ कभी ये होता है कि वो फुटपाथ पे लेटे होते हैं, आए देखा वो बैठे हुए हैं, उठा के ले गए। और कभी ऐसा होता है कि वेरी वेरी पैटी क्राइम लाइक रोटी चुराने का। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। ये हमारे तो कल्चर के ऐन मुताबिक है। पैटी क्राइम वाले ही तो अंदर जाते हैं जेले काटने। बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो NRO, उनको तो इस तरह की डील्स ऑफर होती हैं, उनको छोड़े हैं, ऐसी चीजें माफ करा देती हैं उनको। हाँ, हमें तो बैंक लोन है, देखें आप कोई 10, 20, 50 हजार रुपए की हेरा फेरी करें तो वो जाहिर है पैटी क्राइम है, आपको भुगतना पड़ेगा। आप अरबों रुपए का कर्जा माफ करा लें तो वो माफी आपकी हो जाएगी। अच्छा नहीं, मैं एक मिनट, मैं जरा इनसे डॉक्टर रेगम से हम पूछना चाह रहा हूं कि इनको कैसे, इस तरह के जो बच्चे हैं, इनके लिए कोई एक टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो बड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन और फलाना डमकाना, एक मैं समझ लावारिस बच्चे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बाकी पर उनकी शाखें हैं, जैसे गुर्बत
کئی شکلوں میں پھر دکھائی دیتی ہے، جرم کی شکل میں بھی دکھائی دیتی ہے، خودکشی کی شکل میں بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن بیسیکلی تو وہ غربت ہے نا. آپ بتائیں کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ریہیبلیٹیشن تو ہم کہتے ہیں، جیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ آپٹیمم ریسٹوریشن آف دا پریویس لیول آف فنکشننگ. اور اگر یہ بچے ایسے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا، جیسے یہ بتا رہے تھے پرویز صاحب کہ وہ اسٹریٹ ہی ہے، تو ہم ریہیبلیٹیشن ایز سچ ٹیکنیکلی تو ہم اس کی ڈیفینیشن پہ تھوڑی سی فرق کریں گے. ریہیبلیٹیشن کا جب ہم سوال اٹھے گا تو سب سے پہلے ان کی شارٹ ٹرم سائیکو تھراپی کی بات آئے گی کہ جو ان کے مسائل ہیں. اب دیکھیں نا، ایک نارمل بچے کو ڈیولپمنٹ کے لیے سیم سیکس پیرنٹ سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ نفسیاتی طور پہ بڑے ہو رہے ہیں تو اب زندگی کا ہر تجربہ بچہ خود نہیں کرتا، وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے، وہ پرو سوشل بیہیویئر دکھاتے ہوئے اور اینٹی سوشل بیہیویئر سے دور رہتے ہوئے، اور وہ سیکھ لیتا ہے. لیکن اسٹریٹ چلڈرن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پراپر رول ماڈلز اویلیبل نہیں ہیں، اور وہ مجبور ہیں کہ وہ زندگی کو اپنے لحاظ سے ایکسپیریمنٹیشن کریں. تو جو میں پہلے بات کر رہی تھی اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے کہ جیسے ارتھ کویک ہے فار انسٹنس، یا ڈیتھ ان دا فیملی ہے، یا غربت ہے، یا فیلئر ان دی ایگزام ہے، یا آپ کے امپلائر نے آپ کو ڈانٹ دیا، تو ہر بچے کا رسپانس فرق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ایگریشن سے ری ایکٹ کرے، کوئی بچہ ڈپریشن سے ری ایکٹ کرے. تو بیسکلی جب آپ کوئی انٹروورٹ ہو جائے، کوئی ایکسٹروورٹ ہو جائے، کوئی بالکل ایکٹ آؤٹ کرے، اور کوئی جو ہے وہ ڈرگ سے اپنی اینزائٹی ہینڈل کرنے کی کوشش کرے. تو جو میننگ ہم اسائن کرتے ہیں کسی بھی اسٹیمولس کو، وہ ہمارے لیے ایز اے سائیکالوجسٹ بہت اہم ہوتا ہے، بیکاز اس کی روح سے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیویجولائزڈ پروگرام کیسے بنے. اچھا، آپ کا ان کے ساتھ کیسے کس طرح رابطہ ہوتا ہے؟ آپ تو ایک پروفیشنل ہیں، جی ظاہر ہے آپ کے پاس تو وٹ آئی انڈرسٹینڈ از کے لے کے آتے ہوں گے متمول پیرنٹس کے بچوں کو بھی تو پرابلمس ہوتے ہیں نا جی. بالکل، میں یہی سوچ رہا تھا، آسودہ گھروں کے بچوں کو بھی تو پرابلمس ہوتے ہیں نا، تو وہ تھراپی وغیرہ کے لیے آپ کے پاس لاتے ہوں گے. یہ جو بچے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، گلیوں کے بیٹے، جن کے لیے میں یہ اصطلاح استعمال کر بات کر رہے ہیں نا، وہ ان بچوں کے ساتھ آپ کا رابطہ، وہ جو گلیوں کے بچوں کو تو پیٹو تھراپی کی چاہیے، ان کو تو روٹی نہیں مل رہی. کئی دفعہ ہوا ہے کہ بچے ہم اسٹریٹ سے جو لے کے آئے ہیں، تقریباً اس میں سے 40 سے زیادہ فیصد بچے کوئی نہ کوئی نشہ کرتے تھے. تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لا کے جب ہم نے ان کو کھانا، جن کو روٹی کا مسئلہ ہے ڈاکٹر فائدہ، وہ کیونکہ جب بچہ جب یہ بھیک مانگتے ہیں تو ہمارا سارا عوام اپنا جو ہے نا وہ مذہبی فریضہ وہیں پہ پورا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں بھیک روپیہ دے دو. یہ کیا کرتے ہیں، اس سے جا کے اندر کا احساس جرم جو ہے نا، بالکل اس کے لیے تلافی کرنے کے لیے گلٹ کو اوور کم کرنے کے لیے وہ گداگری کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا، تو یہ جو ڈرگز لیتے ہیں یہ ہارڈ کور ڈرگز نہیں، ان کی ہوتی ہے گلو سنفنگ، بلکہ ایک اس قدر منحصور ہے ہمارے یہاں پہ کہ یہ جو عام گلو ملتی ہے اس میں اس کو سونگنے سے اور اس کو پینے سے وہ جو ایک ہائی کا افیکٹ ہوتا ہے، وہ بچے میجورٹی اس سے نشہ کرتے ہیں. پھر چرس ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں، یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. تو ایک تو ہماری گورنمنٹ کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے اس طرح کی جو گلوز بکتی ہیں جو ہے مارکیٹ میں، کہ ان سے تو ان بچوں کو ان سے ہٹانا یہ کہ جب ہم انہیں کھانا دیتے ہیں، تھوڑی سی ان کی ریکریشن کراتے ہیں، تھوڑا کھیل کود میں ان کو کوئی مواقع فراہم کرتے ہیں، تو بہت آسانی سے ہم ان کو یہ ان ڈرگز پہ سے ہٹا لیتے ہیں. اچھا، نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ کوئی پرسنٹیج ایسی بھی ہے بچوں کی جو اسی آوارگی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا جو ایوالو کیا ہوا پیکج ہے وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کرتا؟ جی صحیح بتائیں. میں بتاتی ہوں آپ کو. جی، اس میں کیونکہ آوارگی بڑی لذیذ چیز ہے، بڑی مزیدار. جب عادت پڑ جائے ایک دفعہ اسٹریٹس پہ رہنے کی تو پھر وہ جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ بچے نہیں پسند کرتے. لیکن یہ زیادہ تر وہ بچے ہیں جو بڑے ہیں، جو ہمارے پاس میجورٹی جو اسٹریٹ سے بچے ہم لے کے آتے ہیں ان کی ایج تقریباً 10-11 سال کی ہوتی ہے. ان میں سے 80% بچے جو ہیں بہت مطمئن ہو کے رہتے ہیں اور ان کی کوشش، ان کی ریکویسٹ، سب خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے والدین سے صحیح طریقے سے مل جائیں. جو بڑے بچے ہیں 14-15 سال کی ایج کے، جن کو نشے کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ جب ہم ان کو ریسٹرکشنز لگاتے ہیں ڈفرینٹ، تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یا ان کو کہتے ہیں اب تم بیٹھ کے پڑھو، یا وہ ٹیم نہیں ہوتے، وہ ٹیم ہونا ان کے لیے بہت مشکل. اچھا، یہ بتائیں کہ ایسے بچوں کے لیے واٹ ڈو یو پرپوز جو اس رینج میں چلے جاتے، اس ایج گروپ میں جس میں ڈاکٹر فائزہ نے کہا ہے، ان کو ٹیم کرنے کا یا ان کو ڈسپلن کرنے کا یا ان کو ٹریک پہ واپس لانے کا
کیا موٹا سا آپ اس میں پھر جو موٹے موٹے فیکٹرز ہیں وہ 3-4 ہیں. اس میں ایک تو اسٹیمولس کنٹرول ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر ان کے پاس ایسی فیسلٹیز ہیں جو کہ ریزیڈینشیل سیٹنگز ہیں کہ آپ بچے کو اس اسٹیمولس سے اوائڈ کروائیں کم از کم اس کچی عمر میں جبکہ وہ میچورٹی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو بچے کی کوگنیشنز ہیں اراؤنڈ ڈرگس وہ ہمیشہ پلیجر سیکنگ پہ بچہ چل رہا ہوتا ہے اور شارٹ ٹرم پلیجر پہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ بچے ہمارے بڑے بھی اس کا شکار ہیں. جی اکثر لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے گول سیٹنگ زندگی کی ہو نہیں پاتی. اچھا اگلا اور تیسری چیز یہ کہ ان کی سیلف اسٹیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے اس طرح کا ایم لیس ہو جاتے ہیں یا ٹیم نہیں ہوتے ان کی جو سیلف اسٹیم کی نیڈ ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. دے ڈونٹ فیل ورتھ وائل ٹو دیم سیلوز اینڈ ٹو ادرز. دیٹس وائی دے ریزورٹ ٹو دس بہیویئر. اس کے علاوہ اگر ان کے ایموشنل پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندے کی ہمیں انڈیویجولائزڈ کرنی پڑتی ہے تھراپی لیکن موٹے موٹے تو یہ 3-4 رولز ہیں. چھوٹا سا جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ بلکہ کنکلوڈ کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق کی بات تو سارے کرتے ہیں لیکن جب تک اندر شعور بیدار نہیں ہوتا نا اس وقت تک شاید تبدیلی ممکن نہیں. شعور اندر نہیں شعور ادھر اوپر ہوتا ہے. بس شعور جب تک نہیں بیدار ہوگا وہ دماغ کا شعور ہے وہ سوچ کا شعور ہے وہ فکر کا شعور ہے اس وقت تک شاید تبدیلی ممکن نہیں. ویسے پروفیسر صاحب آپ کے اندازے میں یہ جو گلیوں میں آوارہ پھرنے والے بچے یہ کتنے کو ہوں گے؟ مجھے صاحب اس کی کوئی اتھینٹک تحقیق یافتہ اسٹڈی تو موجود نہیں لیکن ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے 3 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسٹریٹ یعنی گلیوں میں پھرنے والے بچے ہمارے پورے ملک میں نہیں میرا خیال ہے زیادہ آپ پتہ کریں. 3 لاکھ تو میرا خیال ہے پنجاب میں ہوں گے. ابھی تک کوئی مستند اسٹڈی اس پہ ہوئی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر فائزہ بھی موجود ہیں. آپ کے نزدیک تعداد یہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جن کی فیملیز نہیں ہیں اور جو خود رہتے ہیں. تو تقریباً ہر بڑے شہر میں 10,000 بچہ تو ہم نے ایسا کاؤنٹ کیا تقریباً. لیکن اتنا بھی مطلب باقی جو ہے وہ یہ کہ ان کی فیملیز ہیں لیکن وہ غریب ہیں تو کچھ وقت بچہ سڑک پہ آ جاتا ہے کچھ وقت وہ گھر میں چلا جاتا ہے. لیکن بیسکلی وہ بچے جنہوں نے لنکیجز اپنے توڑے میں فیملی سے یا جو بالکل ہی گھروں سے نکال دیے گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں یا ان کو تشدد ہوا ہے وہ گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 10,000 بڑے شہروں میں جو کاؤنٹ کیے گئے وہ ملتے ہیں. ہماری شاید خوش قسمتی ہے کہ بچے گلیوں میں نہیں آتے وہاں نہیں رہتے کیونکہ ہمارا سوشل سسٹم اس طرح کا ہے. وہ چاچا ماما تایا اس کو جگہ مل جاتی بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. میں ان کو لاؤں گا آپ کے پاس تھراپی کے لیے. تھینک یو سو مچ. اوکے بڑی شکریہ جناب. لو جی حسن صاحب جو تینوں اکٹھے گئے ہیں یا گلیوں میں بچے ڈھونڈیں گے اور ان کو لے جا کے ان کی تھراپی کریں گے میرا خیال ہے. یار میں نے بھیجا تھا ادھر ابرار صاحب کو تو خاتون کو تو بھیج دیا انہوں نے جو ڈاکٹر ہیں پتہ نہیں کسی بنگالی بابے کو پتہ نہیں لینے چلے گئے. وہ بھی میری عرض سنیں حامل بابا یہ پتہ نہیں واسی بابا. آپ نے ایک دم میرے اوپر 3 دانش آپ کے لیے 2 ہستیاں لے کے آئے ہوں. ہستیاں اچھا ٹھیک اچھی ہستیاں. وہ بی اے بابر صاحب ہیں. اچھا یہ بابا واسی صاحب ہیں. یہ ہستیاں کرتی کیا ہیں؟ یہ مشکلات کا حل کرتی ہیں. مشکلات کا حل کرتی. آج کل تو پھر زرداری صاحب کو ضرورت ہے ان کی. تو میں نے آپ سے یہی کہنا تھا ان کو ساتھ لے جائیں نا پریزیڈنٹ. میں حسن صاحب ویسے مجھے تو ایک دم چینج لگ رہا ہے. وہ 3 دانشوروں سے جان بچی ہے مسا اب چائے پلوائیں اور ان سے کچھ باتیں سنیں مزے کی. چاند چائے لاؤ یار اتنی سی بات تھی مجھے کہ پہلا چاند ہے جو چائے لے کے آتا ہے. کہ بیسیکلی آپ کا کام ہے کیا؟ تو ہاں دیکھتے ہیں. اچھا نہیں وہ جو سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں اور میں بولتا ہوں نوکری اولاد نرینہ وغیرہ یہ ساری گارنٹیاں. گارنٹی دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں. سب سے پہلے کہ معمول جو ہے اگر وہ معمول پورے قرآن کے عمل سے پورے طریقے سے پورے پرہیز سے عمل کرے تو اللہ کے فضل سے کامیابی ہے. اولاد نرینہ کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اگر وہ جی اولاد نرینہ میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ یہ جو بات ہوتی ہے نا مثال ہے اولاد نرینہ کے ناطے قرآن پاک میں چند آیتیں ایسی ہیں جس کو پڑھنے سے جیسے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ دوسرا پارہ 164-165 آیت کے درمیان یہ آیات ہے.
ہم محبت کرتے ہیں محبت کرنے والوں کے ساتھ جیسے اللہ کے بندے شدت سے محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. پھر یہ اس کو طریقہ ہوتا ہے, اس کے نام کے اعداد بنا کے جو بھی طریقہ ہے اس کو بتایا جاتا ہے, وہ عمل کرتا ہے. پھر اللہ سے محبت ہو گئی جب اس کی طرف لگ گئے, وظیفہ بتا دیا, جب اس کی طرف لگ گئے تو پھر ادھر دوا قبول تب ہوگی جب پورا معمول ہو. یہ بتائیں کہ وہ جو سنگ دل محبوب قدموں پہ آتا ہے نا, نہیں یار تم وہ صاحب بعد آ جاؤ, میں سنگ دل محبوب کو اپنے قدموں پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں, آپ بیچ میں اپنی ٹانگ بتا رہے ہیں بیچ میں کے خلاف بولنا چاہ رہا ہوں. نہیں آپ چپ کریں, اولاد نہیں جانی, میرا محبوب آ رہا ہے ادھر تو آپ بیچ میں اپنی چونچ. آپ ایسے سنگ دل محبوب کے لیے ویسے ٹرائی کر لیں, لیکن میں آپ کو اجازت بھی دے دوں گا, ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ جو اجازت لینی پڑتی ہے. پرہیز یہ ہے کہ مثال ہے جیسے کسی مارکیٹ میں ساتھ کام کرنے والے کو لیڈیز ہو جاتی ہے, اس کی طرف توجہ دے کے پڑھنا شروع کر دے, وہ نجائز ہو گیا, یعنی کہ اس سے نجائز فائدہ لے تو نجائز ہے. ہمت بہی و ہمت بہا, سورج یوسف کی یہ آیات. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جو بھی نسخہ ہے جی جی اگلی دفعہ ہیلری آتی ہے اس کے اوپر کوئی کریں آپ, کیا ہیلری کلنٹن نہیں, جی جی وزیر خارجہ جی جی امریکہ کی جو پچھلے دن آئی ہوئی تھی, پورے ملک کو مصیبت پڑی ہوئی تھی, جی جی ٹھیک ہے, وہ تو نکل گئی کالی مرچ ہمارے ہاتھ سے, کنڈلیزا رائس. اچھا اس پہ کو پھونکے شونکے, وہ سنگ دل محبوب اگر پاکستانیوں کے قدموں میں آ جائے تو کیری لوگر دل اور جو آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, خیرات یہ سارا کچھ ڈھیر لگ جائے گا یہاں. آپ کی فی کتنی ہے؟ دیکھیے میں بات جو آپ چارجز کی بات کریں وہ تو ہم شو نہیں کریں گے پہلی بات, اس لیے کیوں, تاکہ انکم ٹیکس نہ دینا پڑے. انکم ٹیکس کی نہیں یہ تو مزہ نہیں آیا پھر. نہیں دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے بابر صاحب یہ کیا بات ہوئی, انکم چھپانا تو جرم ہے, آپ کو اتنا میٹھا, جتنا گڑ اتنا میٹھا. جیسے ایک کپڑے کی دکان, نو لمٹ, کپڑے کی دکان ہے, باہر سیل لگی ہے 10 روپے میٹر, اندر 50 روپے میٹر, 500 روپے میٹر ہے, یہ تو نہیں بات ہو. جیسے کام ہے اس طرح کا زیچہ, اس طرح کی سارے معاملات ہوتا ہے. چلے میں انشاءاللہ آپ کے پاس میں بھی حاضر ہوں گا کسی وقت, لیکن آپ فیس ہی نہیں اپنی بتا رہے, تو اب میں میرے جیسا بندہ تو 100 دفعہ سوچ کے پتا لگے کہ جی وہاں پہنچے ہیں تو اتنے پیسے نہیں ہے جیب میں, ان کے پاس حساب سے نہیں حاضر ہوگا اور یہ اپنی فیس بتائیں گے, پھر میں اپنی فیس بتاؤں گا, تو یہ انشاءاللہ میرا کام نہیں کریں گے. حاجی بابا وارسی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو بھی ہے کام, اس کو ہم کیا کہیں گے, علم کہیں گے, فن کہیں گے, کاروبار کہیں گے, جادو ٹونا کہیں گے, اس کے لیے کیا؟ اگر ہندی میں اگر پوچھے تو اس کو کہتے ہیں جنتر منتر. ہمارے جو پاکستان, اچھا وہ ہم نے تو ویسے پرانی بچوں کی فلمیں ہوتی تھی, اس میں کوئی جنتر منتر ہوتے تھے. جنتر منتر یہ جنتر منتر یہ ہندی کا لفظ ہے, یہ اکثر وہ ان میں ویدوں میں یہ آتا ہے. اصل میں نے سب سے پہلے کہ نہیں یہ ہندی سائیکالوجی میں سارا یہ مسئلہ سارا کچھ کام سیکھا ہے, کیونکہ آپ اگر جانتے ہیں تو وہ ہمارے بابا جی بنگال کے تھے, ہم بھی بنگال میں رہے کافی عرصہ, ہوش وہیں سنبھالی, اور وہیں پر جو لوگ یہ ایسے کرتے تھے جادو ٹونا یہ وہ ایسا جنتر منتر جو کرتے تھے ہم بھی کرتے رہے. اچھا جو آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جانا چاہیے کہ یہ بابا وارسی صاحب نے نہیں یہ چمتکار دکھایا ہے, کیا کہتے ہیں چمتکار؟ نہیں چمتکار تو بس وہ یا بھگوان دکھاتے ہیں, اچھا وہ کرامات. چمتکار تو آپ کیا کیا کرتے ہیں, آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر میرے کسی اللہ نہ کرے میرے کسی جاننے والے کو دوست احباب میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو تو کس طرح کا پرابلم ایسا ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں یہ جادو ہو گیا, اس کے اوپر یعنی آپ کو بنیادی ماہر نفسیات بھی کہا جا سکتا ہے, ماہر نفسیات بھی کہا جا سکتا ہے. اصل میں ابھی ایک اٹھ کے گئی تھی بے وقوف, وہ پتہ نہیں یونیورسٹیوں میں پڑھا کے ڈاکٹر بن کے, تو وہ کیا سائیکو تھراپی وہ کرتی تھی, یہ وہ اس طرح کا. اچھا آپ بھی اس کا مطلب بنیادی آپ کو کرتے ہیں. اچھا مسائل اور کس طرح کے ہیں جن کے آپ جو ہیں جن کے حل آپ کے پاس ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے جادو ہے, مجھے جن چمڑیا ہے. ہاں اچھا یہ جن بھوت ہوتا ہے ویسے کوئی ہوتے ہیں مگر یہاں نہیں ہوتے. نہیں یہاں نہیں ہوتے, کیا مطلب؟ مگر یہ اس جگہ پر نہیں ہوتے ہیں. وہ وارث صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جادو سمجھتے ہیں کہ وہ تو چمڑا ہوا ہے, ہوتا نہیں ہے.
وہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے. ایک کہہ رہے ہیں جن یہاں نہیں ہوتے, میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں, ایسی کوئی بات اچھا نہیں, آپ جن وغیرہ اتار دیتے ہیں کیسے مسئلہ؟ ہم جن بھی اتار دیتے ہیں, جان بھی اتار دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک جن ہوتا ہے, ایک جان ہوتا ہے. جن, ہاں, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے وہم, خوف, اندھیرے سے نفسیاتی خوف. الجھن. وہ ذہنی طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ چیز ہے, مجھے کچھ ہو گیا ہے, جس کے اوپر جن آتا ہے. ابل تو جن یہ انسان اس طرح کے لوگ بنیادی طور پہ تو میرا خیال ہے کہ ان پڑھ جاہل ٹائپ اسی طرح کے نہیں, نہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. بیروکریٹ میرے پاس آتے ہیں, ان کے اوپر بھی جن تھا, ہم نے اتار دیا. بڑے بڑے اس وقت برس میں اقتدار ہے. وہ لوگ. جن کو آپ اتارتے کیسے ہیں؟ تو اگر آپ جن اتار سکتے ہیں تو ہمارا قرضہ کیوں نہیں اتار سکتے؟ پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ ہے. وہی تو وہ کہہ رہے جن ہوتے اور بھی آپ کی طرح کے کوئی ماہرین ہوں گے نا اس ملک میں. جی, آپ 8-10 بندے ہاں جی, بیٹھ جائیں, ایک مطلب پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے, تو ہمارا تو قرضہ اتر جائے گا. ہاں, جن اگر اتار سکتے ہیں تو قرضہ کیوں نہیں اتار؟ جن پیغام دے جن پیغام دے سکتے ہیں, قرضہ تو نہیں اتار سکتے. کام کسی سے مادی چیز کوئی نہیں اٹھا سکتا. اگر جن پیسے لا سکتے ہیں تو ہم بینکوں کو خالی کر کے اپنے اکاؤنٹ میں سارا کچھ کر لیں. جن کے بعد یہ نہیں ہوتا. ویسے جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اصل میں وہ بھی جن ہوتے ہیں. یہ صحیح بات کی, وہ سب سے بڑے جن ہیں, وہ بھی جن ہوتے ہیں. کیونکہ وہ نوٹ پکڑ بھی دیتے ہیں. ہاں, پکڑ آپ بھی والا لیتے جن ہیں. تو نوٹ پکڑ نہیں سکتا. ہمارے وہ جن پکڑ بھی نوٹ لیتے پکڑ ہیں, لیتے ہیں. پکڑ بھی لیتے ہیں. آپ کا جن تو صرف چلتا ہے اور اترتا ہے, وہ ہضم بھی کر لیتے ہیں. وہ ہضم بھی کر چڑھنے لیتے ہیں. اترنے میں لگا رہتا ہے. وہ اور کسی جگہ نہیں ہے وہ جنات والا. یہ جو جنات ہیں یہ تو لے بھی لیتے ہیں, کھا بھی جاتے ہیں, ہضم بھی کر لیتے ہیں. اچھا بابا وارسی صاحب, ایک بات ہے جو میں آپ سے علیحدہ کسی وقت آ کے کروں گا, موٹی سی بات میں ابھی عرض کر دوں تاکہ آپ اس پہ غور کر کے مجھے جواب دیں. کوئی ایسا کوئی دم, کو وظیفہ, کو جادو, کو ٹونا, کو تعویذ, کو جنتر منتر یا جو بھی کچھ جگاڑ کہ اس ملک کا سیاستدان حرام کھانا چھوڑ کے کام کرنا شروع کر دے, کرپشن چھوڑ دے, کرنے والا کام کرے, جیسے کہ گڈ گورننس کوئی چیز ڈلیور کیا ہے, کچھ لوگوں کو دیا ہے, کچھ لوگوں کو ملا ہے. یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راستے آ جائیں, ان کے کوئی دماغ ٹکانے پہ آ جائیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک صورت میں نے پڑھی تھی, اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسی عوام ہوتی ہے ویسا ہی اس کے اوپر حکمران پیدا کر دیتے ہیں, ویری گڈ, مسلط کر دیتے ہیں. یہ بالکل بابا جی نے صحیح بات کری. اس میں جیسے ہمارے امان ہیں ویسے وہ جیسے ہمارے مال یہ ہے, فرمان ہے جیسے ہم ہیں نا, یہ ویسے ہمارے اوپر حکمران قرآن نہیں, ان کا فرمان ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ چتر ہی کھائیں تو ٹھیک ہے. نہیں, ہاں بالکل اصل میں تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. بالکل 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 سادہ زبان میں تو آپ نے یہی کہا ہے نا کہ نہیں, ان کی بہتری کی کوئی ضرورت نہیں. صاف زبان میں یہ جن ہونا بھی یہ جن کو کندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں. صحیح ہے. کیا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے لوکاں پانے, میں کت دی تند تیریاں یاداں دے پاواں وے مایا تیرے ویکھن نو. ایوارڈ کس چیز پہ, کو غزل تھی یا ایوارڈ؟ مطلب وہ ساری پرفارمنسز کو دیکھ کے انہوں نے ایوارڈ جو مجھے دیا تھا انفارگیٹیبل, وہ ایوارڈ تھا مجھے. مطلب اس میں نے مطلب صوفیانہ کلام بھی گائے تھے. چلے صوفیانہ کلام کی جھلک تو انڈیانا ہم نے سن لی ہے, دیکھ لی ہے. اور کوئی آپ کو اور کون سے سنگر کون سے پسند ہیں؟ پاکستان سے یا انڈیا سے؟ دونوں سے. جہاں سے سنگر تو سنگر ہوتا ہے. جی جی, انڈیا سے سارے ماشاء اللہ. پرانے رفیع صاحب ہو گئے, کشور رفیع صاحب کا کچھ سنائیں. رفیع صاحب تو ہمارے لاہور کے تھے. آپ کو وہاں کوئی آفر بھی فلم میں گانے کے لیے؟ جی جی, میں گا کے بھی آیا ہوں. اچھا, فلم میں گایا؟ جی جی, میں نے اسماعیل دربار جی کے لیے گایا ہے. اور کون سی فلم؟ یہ ریسنٹلی کچھ آ رہی ہے میرے سنجے لیلا بنسالی جی کی, اس کے لیے میں نے گایا ہے, جو کہ بہت جلد. اچھا, وہ آپ رفیع صاحب کا کہہ رہے تھے کہ سنا. یہ رفیع صاحب کا گانا مجھے بہت ہی پرسنلی طور پہ بہت پسند ہے, میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا. ویسے مجھے ان سے ڈر بھی لگ رہا ہے, چاند بھائی اس طرح لے کے بیٹھے میرے سامنے. آپ کے کلمے ٹھیک ہے, اس طرح کرو, وہ گانے دو یار. کیا آپ لوگ بیسٹ میں رہے, دیکھیں اتنا خوبصورت
گلوکار ہمارے پاس ہیں. جوانیاں یہ مست مست بن پیے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیے نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے جوانیاں یہ مست مست بن پیے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیے نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے. اچھا اور سنگرز کون کون سے پسند ہیں پاکستانی سنگرز؟ میرے سے تو سارے اچھے ہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. نہیں وہ تو پاکستان میں پرانے اتنے اچھے اچھے ہمارے سنگرز تھے. پاکستان کے رشدی جی سارے, منیر صاحب کا کوئی سنا ہے؟ منیر صاحب کا سنا ہے. ہاں. دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے کوئی پیار والی سجنا نو گل کہن دے کوئی پیار والی سجنا نو گل کہن دے دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے.